عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، آج کی جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے، اس نشست کے اندر ہم آقا دو جہاں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، تمام انبیاء کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ گزشتہ تقریباً 3 جمعۃ المبارک کے اوپر اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، پھر درمیان کے اندر محرم شریف کا مہینہ تھا، ذی الحج شریف کا مہینہ تھا، تو باقی جو گفتگو رہتی تھی وہ نہیں ہو سکی تھی، تو آج جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی 3 اس سے پہلے مکمل ہو چکے تھے، آج چوتھے حصے کے اوپر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ ایک بات رہ گئی تھی بتانا، وہ یہ کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ایک چھوٹے سے بچے کی گواہی کے اوپر۔ چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اس نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو اس طرح ثابت کیا۔ اور جب یہود نے بغض کے اندر آ کر حضرت سیدنا دشمنی کے اندر آ کر حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام آپ کی ذات اقدس کے اوپر جس وقت الزامات لگائے، تو ایک چھوٹے سے بچے، 3 دن کے بچے ہیں، 5 دن کے بچے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس، تو انہوں نے گواہی دی اپنی امی کی پاک دامنی کی، جناب مریم علیہ السلام آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے نبی بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ تو یوسف علیہ السلام کی گواہی دلوائی ایک بچے سے، جناب مریم کی گواہی دلوائی ایک بچے سے، لیکن دیکھیں آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے، آقا علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے کہ جب منافقین نے تہمت لگائی جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کسی بچے سے گواہی دلوا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا کسی درخت سے گواہی دلوا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا کسی پتھر سے گواہی دلوا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پتھروں سے گواہی نہیں دلوائی، بچوں سے گواہی نہیں دلوائی، گواہی دی تو خود دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ نور کی 10 آیات بینات نازل فرما کر حضرت سیدتنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک دامنی کو ثابت فرما دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 18 آیات بینات نازل ہوئی، بہر البخاری کی روایت کے مطابق 10 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور جناب مریم کی پاک دامنی، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی ذات اقدس کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا، وہ جو منافقین کی بہتان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا۔ اب قیامت کی صبح تک ہر قاری قرآن کا، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے،
ام المؤمنین کی اس عظمت کو، اس شان کو، اس رفت کو قیامت کی صبح تک ہر مسلمان تلاوت کرتا رہے گا، اور ہر مساجد کے اندر دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں جہاں پر بھی بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی وہ آیات بینات ان کی تلاوت کی جائے گی، اور ام المؤمنین کی عظمت اور رفت کو، اور عظمت اور رفت کا قیامت کی صبح تک تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دوستو آئیں، جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود کے اوپر بٹھائے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں مقام محمود کے اوپر بٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئے نا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات اقدس سے سوال ہوا، عن المقام المحمود، اے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا هو الشفاعہ، یہ مقام شفاعت ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے ایک منصب عطا فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے عطا فرمائیں گے، میری شفاعت سے جہنمی جہنم سے آزاد ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہ مقام محمود۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا سئل عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس سے سوال ہوا، یعنی قولہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَقَالَ هِيَ الشَّفَاعَۃُ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مقام شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے عنایت فرمایا۔ یہ قیامت والا دن ہوگا، میں آپ کو یہاں مختصر بتا دوں چونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے، وقت بھی تھوڑا ہے۔ قیامت والا دن ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی پکاریں گے، یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس بھی قیامت والے دن فرمائیں گے، اے پاک پروردگار، آج میں اپنی امی مریم کے لیے تجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، اپنی امی مریم کے لیے میں پاک پروردگار تجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، آج میں اپنی امان چاہتا ہوں، اپنی حفاظت چاہتا ہوں، یا اللہ میری خیر فرما، اپنی امی کے لیے بھی کچھ نہیں طلب کرتا، سارے نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن وہاں پر آقا علیہ السلام کی جو صدا ہوگی، امتی امتی کی صدا بلند فرمائیں گے، اے پاک پروردگار مجھے میری امت عطا فرما، میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو یا اللہ پل صراط سے پار فرما دے۔ سجدے میں حضور علیہ السلام کا سر ہوگا، بخاری مسلم کی روایت ہے، طویل روایت ہے، تو جب سجدے میں حضور علیہ السلام سر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیں اور آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، جو سوال آپ کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ بتائیں آپ کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے۔ تو وہاں پر پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اولین کے اوپر، آخرین کے اوپر، منافقوں کے اوپر، دوستوں کے اوپر، ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ ظاہر فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام کی شان اقدس وہاں پر ظاہر ہوگی۔ دنیا کے اندر لوگ انکار کرتے رہے، حضور کی ذات اقدس کا انکار کرتے رہے، حضور کی شانوں کا انکار کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میدان سجا کے، میدان حشر سجا کے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے مقام کو واضح فرما دیا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی طرح کرتا، آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا کہ آپ نے یہ گناہ کیے، یہ آپ نے نیکیاں کی، یہ آپ کا حساب بنتا ہے، آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں لہذا آپ چلے جائیں جنت کے اندر چلے جائیں، آپ کے گناہ زیادہ ہیں اتنی دیر آپ کو جہنم کے اندر رہنا ہوگا، آپ نے ایمان نہیں لایا تھا جائیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر، اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلہ فرما دیتا۔
تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اس طرح تو اس طرح ہو سکتا تھا، لیکن یہ کیا ہے، قبروں سے اٹھنا، پھر میزان کا لگنا، پھر لوگوں کو جمع کرنا، پھر لوگوں کا انبیاء کے پاس جانا، حضرت عیسیٰ کے پاس جانا، حضرت ابراہیم کے پاس جانا، حضرت موسیٰ کے پاس جانا کہ ہماری اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کریں۔ سارے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے اوپر فرمائیں گے انا لہا، میں اس منصب کے لائق ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں اس منصب کے لائق ہوں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ چاہتا ویسے ہی فیصلہ فرما دیتا، جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دیتا، دوزخیوں کو دوزخ کے اندر بھیج دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ میدان حشر سجایا ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے، کس کے لیے؟ اولین اور آخرین کو، اور سب کو حضور محمد مصطفیٰ کی ٹور شان اور عظمت دکھانے کے لیے، کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر جس آقا محمد مصطفیٰ کی تم عظمتوں کا انکار کرتے تھے، آج دیکھیں آج تو تمہارا حساب بھی شروع نہیں ہونے والا جتنا تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک سجدے کے اندر نہیں رکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، معالم التنزیل کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہارے صاحب ہیں، یعنی تمہارے جو آقا ہیں، تمہارے جو مولا ہیں، یعنی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے اپنا خلیل بھی بنایا ہے۔ وَأَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے ساری مخلوق سے زیادہ مجھے معزز بنایا ہے، اور ساری مخلوق سے زیادہ مجھے شان والا بنایا ہے۔ ساری مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے تکریم عطا فرمائی، مجھے تعظیم عطا فرمائی، مجھے عزت عطا فرمائی، ساری مخلوق سے زیادہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ آیت تلاوت فرمائی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آگے پھر آتا ہے قال یجلسہ علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حضور محمد مصطفیٰ کو عرش کے اوپر بٹھائے گا اپنے ساتھ۔ ذات مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کے اوپر بٹھائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں پر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عرش کے اوپر بٹھائے گا، اس سے مراد ماہیت تشریف ہے اور ماہیت تکریم ہے۔ یہاں پر جو آتا ہے نا معال عرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ساتھ بٹھائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ ماہیت تشریف اور ماہیت تکریم اور ماہیت تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو جل سے جلوس سے پاک ہے، بیٹھنے سے، مکان سے، دکان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پاک ہے، مکان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پاک ہے۔ ظاہری سی بات ہے، عرش ایک مکان ہے، عرش ایک جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جگہ سے پاک ہے، کسی شے کے اندر سمٹنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جلوس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس متعالی ہے ان سارے معاملات سے۔ تو یہاں پر عرش کے اوپر ساتھ بٹھانے سے مراد معیت تشریف ہے، معیت تعظیم ہے، اور معیت عزت، معیت تکریم ہے، معیت شان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس طرح حضور علیہ السلام، یعنی یہ معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عرش کے اوپر بٹھائیں گے۔ یہ آگے دوسری روایت بھی بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اب آپ نے فرق سمجھنا ہے خود، میں آپ کو چند آیات بینات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود بخود آپ کے اوپر مقام واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازوات مقدسہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میرے پاک پروردگار فلا تحزنی یوم یبعثون، اے پاک پروردگار میری عزت سلامت رکھنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والا دن جو ہوگا، پاک پروردگار میری عزت سلامت رکھنا، اے پاک پروردگار مجھے رسوائی سے بچانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ تو ابراہیم کی دعا ہے۔ اب دیکھیں معاملہ محمد مصطفیٰ کا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرما قیامت کا جو دن ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن بلندیاں عطا فرمائیں گے، یعنی رسوائی سے بچائیں گے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام خود دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار میری عزت سلامت رکھنا، مجھے رسوائی سے بچانا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خود فرماتا ہے تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جو ایمان رکھنے والے تمہارے جو صحابی ہیں اور قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں جو آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کو بھی بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو رسوائی سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے صدقہ حضور محمد مصطفیٰ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے میں اور آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسوائی سے بچائیں گے۔ صدقہ محمد مصطفیٰ کا ساری عزت دنیا کے اندر جس کو جو کچھ بھی ملا ہے، نعمت چھوٹی ہے نعمت بڑی ہے، کچھ بھی ہے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملا ہے صدقہ مصطفیٰ ملا ہے، جو کچھ عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے صدقہ مصطفیٰ عطا فرمائی ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ صدقہ مصطفیٰ ہم سب گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اور ان کے اوپر ایمان رکھنے والوں سب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت والے دن عزتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرماتے ہیں بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ رب تعالیٰ مجھے راہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ سیہدین، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے مجھے ضرور راہ عطا فرمائیں گے، کشائش عطا فرمائیں گے، وسعت عطا فرمائیں گے، اور میں خود چل کر جانے والا ہوں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فرماتے ہیں، لیکن حضور کی باری آئی، فرما سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب حضور کی باری آئی محمد مصطفیٰ گھر کے اندر آرام فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آج اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کے دیدار کے مشتاق ہے، جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، گھر کے اندر آرام فرمائیں۔ فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ذات مصطفیٰ کو لے کے چلا جاتا ہے، اور انہوں نے کیا فرماتا ہے؟ سیہدین، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے راہ عطا فرمائیں گے۔ اور حضور کے متعلق فرما وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں صراط مستقیم عطا فرما دی۔ ذات مصطفیٰ کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں راہ عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہتا ہے کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب کیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی کچھ خبر ہے؟ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی۔ آپ وہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ جو آئے تھے فرشتے انسانی صورت کے اندر، پھر ان کی خدمت کی تھی، آپ نے بچڑا ذبح کیا تھا، ان کو بھون کر ان کی خدمت کے اندر پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کی تو فرما وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یعنی میدان کے اندر مختلف، یعنی میدان احد کے اندر، میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود محمد مصطفیٰ کی مدد کے لیے، محمد مصطفیٰ کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو روانہ فرما دیا تھا۔ یعنی ادھر ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، ان کی مہمان نوازی کی، اور ادھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا یار میرے محبوب محمد مصطفیٰ میدان کے اندر ہیں، کفار سے برسر پیکار ہیں، کفار سے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرشتوں کو حکم دیتے ہیں محمد مصطفیٰ کی مدد کے لیے میدان کے اندر آ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نصرت کے لیے میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ آگے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں تیری طرف جلدی کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اے محبوب، اے پاک پروردگار میں تیری طرف جلدی کر کے حاضر ہوا ہوں، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اے پاک پروردگار تو راضی ہو جا۔ تو ساری دنیا سمیت انبیاء علیہ السلام کے سمیت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی طرف تیزی کرتے ہیں، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس راضی ہو جائیں۔
لیکن ادھر دیکھیں حضور محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، دوسرے مقام کے اوپر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اے محبوب اس قبلے کی طرف جس قبلے کی طرف آپ راضی ہیں، اور بے شک اے پاک، بے شک اے محبوب محمد مصطفیٰ تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم اپنے اللہ سے راضی ہو جاؤ گے۔ اب فرق آپ نے سمجھ لیا کہ باقی دنیا دوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ راضی خود فرماتا ہے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ۔ یہ فرق باقی انبیاء کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا۔ یہاں پر میں پہلے بھی ایک روایت شاید میں نے آپ کو پچھلی دفعہ آیا تھا سنائی تھی، میں پھر یہاں پر چونکہ یہ آگے ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو ان قریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے ضمن کے اندر ایک روایت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب صاحب 35 منٹ تک، اچھا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رو پڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، چونکہ وہ تلاوت فرمایا تھا نا حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کا قول قیامت والے دن کا، تو اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، رو پڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ باقی پچھلی امتوں کا ذکر تھا حضرت ابراہیم کا، حضرت عیسیٰ کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے کہ پاک پروردگار میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ شرک کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ پاک پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، جو معاملہ تو ان کے ساتھ فرما سکتا ہے۔ تو وہ جو سکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، آپ نے وہ قول پڑھا، قرآن تلاوت فرمایا، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ آپ جائیں اور پوچھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ روتے کیوں ہیں، چشمان نبوت سے آنسو کیوں آئے ہیں۔ اب دوستو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا، کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں روتے ہیں؟ تو وہاں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضور نے فلاں سے پوچھا تم کہاں ہو، تم کہاں ہو، وہ کہاں چلا گیا مجھے نظر نہیں آتا، حضور نے سوال کیا، تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا۔ ہم پوچھتے ہیں ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک منٹ کے لیے یہ بات سائڈ کے اوپر رکھ دیں، کیا اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں تھا کہ حضور کے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کیوں بھیجا کہ جا کر معلوم کرے کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں؟ تو جس طرح اللہ سوال کرے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کوئی نقص نہیں آتا، بالکل اسی طرح ذات مصطفیٰ علم کے باوجود سوال کریں، حضور محمد مصطفیٰ کے علوم غیبیہ کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی۔ بس یہ عقیدے کی بات آپ نے یاد رکھنی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ اپنے میرے محبوب سے پوچھیں آپ روتے کیوں ہیں؟ وہ آ گئے، اے پاک اے محمد مصطفیٰ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے قیامت کا خیال ہے، اپنے امتیوں کا خیال آ گیا ہے، میں روتا ہوں اس وجہ سے۔ تو واپس گئے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر کہنے لگے کہ وہ تو اپنی امت کے لیے روتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو جا کر فرمائیں انا سنردیک ولا نسوک، انا سنردیک ولا نسوک، یہ مسلم شریف کے الفاظ، انا سنردیک ولا نسوک، ان قریب ہم آپ کو راضی کریں گے، ولا نسوک، اور آپ کو غمزدہ بھی نہیں کریں گے۔ ان الفاظ کے اوپر آپ نے غور رکھنا ہے، انا سنردیک ولا نسوک، راضی بھی آپ کو کریں گے اور آپ کو غمزدہ بھی نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طبیعت امن کے اندر ہو گئی، آپ خوش ہو گئے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح مسلم کے اندر اس مقام کے اوپر لکھا ہے، آپ فرماتے لوگوں اس بات کے اوپر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنردیک، اے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ ولا نسوک، یہ کیوں فرمایا کہ ہم آپ کو غمزدہ نہیں ہونے دیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں نا، جب اتنی بات ہو گئی کہ اے پیارے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے تو بات ختم، ولا نسوکا ہم آپ کو غمزدہ بھی نہیں کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انا سنردیک ولا نسوک اس لیے فرمایا ہے کہ حضور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے راضی ہیں، ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے راضی ہیں۔ یعنی قیامت والے دن جب حضور سوال کریں گے اپنی امت کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اگر امت مصطفیٰ میں سے 30% لوگوں کو بخش دے، 40% لوگوں کو بخش دے، 50% لوگوں کو بخش دے، تو حضور اللہ سے راضی ہیں، حضور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے راضی ہیں۔ لیکن باقی جو امت تھی بچ جائے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا رنج ضرور ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا دکھ ضرور ہوتا۔ آپ پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔
دیکھیں یہاں سے ایک بھائی اٹھتے ہیں نا، آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے 400 روپے کی ضرورت ہے۔ اے بھائی میرا آپ سے سوال ہے، مجھے 400 روپے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے اس طرح کیا کہ جو کچھ آپ کی توفیق تھی، کسی کی 10 کسی کی 5، جو کچھ آپ کی توفیق تھی آپ نے اس کو دے دیے۔ اب اس کو ضرورت تھی 400 روپے کی، لیکن ٹوٹل جس وقت اکاؤنٹ کیا گیا، جمع کیا گیا، اکاؤنٹنگ کی گئی ہے تو روپے نکلے 350 روپے، پوری مسجد سے چندہ ہوا 350 روپے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ 350 روپے جیب کے اندر رکھے چلا گیا۔ آپ سے وہ راضی ہے، آپ سے اس لیے راضی ہے کہ اس نے اعلان کیا ہے آپ کے جو کچھ بس کے اندر تھا، جو کچھ آپ کی توفیق تھی، آپ کی طاقت تھی، آپ نے بخش دیا، اس کو دے دیا۔ اب وہ آپ سے راضی ہو کر نکلا ہے، آپ سے وہ ناراض نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کو 400 روپے کی ضرورت تھی، 50 روپے جو اس کی باقی ضرورت ہے، اس کا دل کے اندر اس کو رنج ضرور ہے۔ اب وہ باہر نکلے گا، اس کا دل غمزدہ ہے، وہ اور کوشش کرے گا، کسی دوسرے شخص کے پاس جائے گا کہ میری 400 روپے ضرورت تھی، 350 تو مل گئے، 50 نہیں ملے ہیں، اب 50 روپے وہ باقی کسی سے سوال کرے گا۔ تو بالکل اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، تو اب آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر حضور محمد مصطفیٰ کی امت میں سے لاکھوں لوگوں کو بخش دے، کروڑوں لوگوں کو بخش دے، 60-70% لوگ، 80%، 90% بھی جنت کے اندر چلے جائیں، یا 10% بھی چلے جائیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ لیکن وہ جو باقی 10% جہنم کے اندر رہ جائیں گے، حضور علیہ السلام ان کے بارے میں غمزدہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا اِنَّا سَنُرْضِيكَ اِنَّا سَنُرْضِيكَ اِنَّا سَنُرْضِيكَ، ہم آپ کو راضی بھی کریں گے، وَلَا نَسُوكَ، میری طرف توجہ رکھیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ، ہم آپ کو راضی بھی کریں گے، وَلَا نَسُوكَ، اور آپ کو غمزدہ بھی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ حضور محمد مصطفیٰ کی امت کو جتنے % بخش دیتا، حضور محمد مصطفیٰ راضی ہو جاتے، لیکن ساتھ فرما دیا وَلَا نَسُوكَ، اور غمزدہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان ہے، کوئی ایک شخص بھی جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ محمد مصطفیٰ اس وقت تک اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھیں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم کے اندر باقی رہے گا۔ جب سارے 100 کے 100 جنت کے اندر چلے جائیں گے، تب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو وہ قلب مبارک ہے وہ غمزدہ ہونے سے بچ جائے گا، آپ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے ذات اقدس محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی، اس کے صدقے حضور محمد مصطفیٰ کا کوئی امتی بھی جہنم کے اندر نہیں رہے گا، سارے جہنم سے نکل کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب چونکہ یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، میں اب سب ٹائم کتنا ماں 10 جی 5-7 چلو اب بات کو ختم ہی کرتا ہوں، آگے تقریباً رہتی ہے، بہت ساری گفتگو رہتی ہے، لیکن چلو وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح یہاں پر ہی بات ختم کرتے ہیں۔ اصل مقصد تھا حضور محمد مصطفیٰ کی عظمت کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر محمد مصطفیٰ کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو جو تھوڑا سا وقت تھا 3-4 دلیلیں میں ذکر کر سکا، میں کر دیے، 1-2 سوالات تھے میں ان کا جواب دیتا ہوں، پھر وقت چونکہ تھوڑا ہی رہتا ہے۔